بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 29واں سبق کو پڑھیں گے۔ تو چلیں اپنا سبق بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ ہمارا سبق ہے ماہائے قمری کے بیان میں۔ دیکھیے ماہائے قمری یعنی قمری مہینے۔ ماہ دیکھیے مہینے کی جمع ہے، ماہائے اور اضافت کی وجہ سے یا مجہول ماہا، یہ مہینے کی جمع ہے یعنی ڈھیر سارے، یہ مہینہ کی جمع یعنی مہینے، اور قمری معنی شمس کے معنی سورج کے آتے ہیں، قمر معنی چاند کے آتے ہیں۔ تو چاند کا جو مہینہ ہوتا ہے اردو کی تاریخ ہوتی ہے تو وہ اس کا نام انہوں نے یہاں پر دیا ہے محرم۔ دیکھیے ہمارا جو نیو ایئر ہوتا ہے، پہلا سال ہوتا ہے، وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، نہ کہ جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں محرم پہلا مہینہ، صفر دوسرا مہینہ، ربیع الاول تیسرا مہینہ، ربیع الاخر چوتھا مہینہ، جمادی الاول پانچواں مہینہ، جمادی الاخر چھٹواں مہینہ، رجب ساتواں مہینہ، شعبان آٹھواں مہینہ، رمضان شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ تو ملا کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یہ بھی ہو گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے اس کو استعمال کر کے جملوں اور فعلوں درمیان استعمال کر کے دکھلایا ہے۔ کہہ رہے ہیں یکم شوال عید الفطر است، یکم شوال یعنی پہلی شوال کو، عید الفطر یعنی عید، اور است معنی ہے، پہلی شوال کو عید الفطر ہوتی ہے یا عید ہے جو بھی کہہ سکتے ہیں۔ دہم ذی الحجہ عید الاضحیٰ است، 10ویں ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہے یعنی عید الاضحیٰ، 10ویں ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے یعنی جہاں ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ نہم ذی الحجہ حج میں گزارند، دیکھیے 9ویں ذی الحجہ کو حج میں گزارند، حج کرتے ہیں۔ 15 شعبان شب برات است، 15 یعنی 15ویں شعبان، 15 مانے 15 اور 15ویں شعبان مانے شعبان، 15ویں شعبان کو شب برات است، 15ویں شعبان کو شب برات ہے۔ در ماہ رجب زکوٰۃ می دہند، رجب کے مہینے، دیکھیے در کا معنی میں ماہ رجب، رجب کے مہینے میں زکوٰۃ می دہند زکوٰۃ دیتے ہیں۔ در ماہ رمضان روزہ می گیرے، ماہ رمضان رمضان کے مہینے، در معنی میں در ماہ رمضان روزہ کے مہینے میں، روزہ کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں روزہ می گیرے روزہ رکھتے ہیں۔ دہم محرم روزہ عاشورہ است، دہم محرم یعنی 10ویں محرم کو روزہ عاشورہ کا دن ہے۔ وبہمی روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ در کربلا شہید شدند، یعنی اور اسی دن یعنی 10ویں محرم کو عاشورہ کے دن، یعنی کہہ رہے ہیں اسی دن روزے، اور اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید شدند، در کربلا میں شہید شدند، شہید ہوئے۔ مشہور است کہ ولادت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول است، مشہور است، مشہور معنی مشہور، معنی یہ اور است معنی ہے مشہور است، مشہور یہ ہے کہ ولادت یعنی ولادت، پیدائش، جس کی پیدائش ہوئی یعنی ولادت کا دن بولتے ہیں اس کو۔ تو مشہور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش 12 یعنی 12ویں ربیع الاول معنی ربیع الاول، 12ویں ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، است معنی ہے یا 12 ربیع الاول کو ہے یعنی 12 ربیع الاول کو ہوئی ان کی ولادت، 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ مشہور یہ ہے، کہہ رہے ہیں مشہور ہے، مطلب عوام الناس میں مشہور یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ اب ہمارا سبق ہے مختلف فقرے، تو اس کو ہم پڑھیں گے۔ مختلف فقرے، کہہ رہے ہیں برادر، دیکھیے برادر زود برخیز، برادر مانے بھائی، زود مانے جلدی، برخیز کا معنی اٹھیے، برادر زود برخیز بھائی جلدی اٹھیے۔ تا آفتاب بر آید، تا مانے تک، تا مانے تاکہ، ہم یہاں پر تا کا معنی تاکہ کریں گے۔ تا آفتاب یعنی تاکہ سورج بر آید نکل آئے۔ از نماز صبح و دیگر ضروریات فارغ باشی، از نماز صبح کی نماز سے اور دوسری ضروریات سے فارغ باشی، فارغ ہو جاؤ۔ ہر چہ از قرآن خواندئی،
ہر چیز جو کچھ، ہر چیز مانے جو کچھ، قرآن خواندائی جو تم پڑھے ہو، جو کچھ قرآن تم پڑھے ہو، آ قدر کہ مہ توانی تلاوت کن، آ قدر یعنی اس قدر تم تلاوت کرو، آ قدر کہ مہ توانی یعنی جتنا تم سے ہو سکے، تلاوت کن تلاوت کرو، جتنا قرآن تم پڑھے ہو اس قدر جتنا ہو سکے تم تلاوت کرو۔ زمستاں چاشت خوردہ بمدرسہ برو، زمستہ گرمی کا موسم، زمستہ کہتے ہیں گرمی کے موسم کو، اور چاشت کا معنی، چاشت معنی ہوتا ہے چاشت کی نماز یعنی صبح 9 بجے ہوتی ہے جو، یعنی چاشت خوردہ یعنی ناشتہ کھا کر، چاشت خوردہ ناشتہ کھا کر مدرسہ برو مدرسہ جاؤ، زمستہ گرمی کے موسم میں چاشت خوردہ ناشتہ کھا کر مدرسہ برو مدرسہ جاؤ۔ چوں وقت پیشی در رسد، چوں وقت، چوں معنی جب، وقت پیشی یعنی دوپہر کا وقت، چوں وقت پیشی در رسد پہنچ جائے، جب ظہر کے وقت پہنچ جائے، با جماعت نماز کن، با جماعت یعنی جماعت سے نماز کن نماز پڑھو۔ وقت رخصت کے ساعت 4 است بخانہ باز آ، وقت رخصت، وقت معنی وقت، رخصت معنی چھٹی، وقت رخصت چھٹی کا وقت، کے ساعت کے معنی جو کہ، ساعت 4 است، 4 معنی 4، ساعت معنی بجا، یہاں پر ہم ساعت کا معنی بجا کریں گے، ساعت 4 است جو کہ 4 بجے ہے، ساعت 4 است جو کہ 4 بجے ہے، چھٹی کا وقت جو کہ 4 بجے ہے، باز خانہ باز آ، بخانہ باز آ، بخانہ باز آ یعنی پھر آؤ، بخانہ گھر میں، باز آ پھر آؤ، بخانہ باز آ پھر گھر میں آؤ۔ در راہ بازی مکن، در راہ بازی مکن، در معنی میں، راہ معنی راستہ، در راہ راستے میں، بازی کا معنی کھیل کود، مکن معنی مت کرو، در راہ بازی مکن راستے میں کھیل کود مت کرو۔ تو آگے کہہ رہے ہیں چوں از مدرسہ بخانہ در آئی، چوں معنی جب، از مدرسہ مدرسہ سے، بخانہ گھر میں، در آئی تم آؤ، چوں از مدرسہ بخانہ در آئی جب تم گھر میں آؤ۔ دست و روشستہ ہر سے حاضر باشد قدر بخور، دست معنی ہاتھ، واو معنی اور، رو معنی چہرہ، شستہ معنی دھو لو، دست روشستہ ہاتھ اور منہ دھو لو، ہر سے حاضر باشد، ہر سے معنی جو کچھ، حاضر باشد معنی حاضر ہو، قدر بخور تھوڑا کھا لو، یعنی گھر میں جو کچھ حاضر ہو، جو کچھ موجود ہو تھوڑا کھا لو۔ ساعت بیرون تفرج کن، ساعت معنی 1 گھنٹہ یا تھوڑی دیر، بیرون کا معنی باہر، تفرج کا معنی تفریح، کن معنی کرو یعنی ٹہل لو، تھوڑا دیر باہر تفریح کر لو یعنی ٹہل لو۔ اماز نہار باطفال ہرزہ نگردی، اما معنی لیکن، دیکھیے، اور زینہار کا معنی آتا ہے، زینہار کا ابھی ہمارے ذہن میں اس کا معنی نہیں آ رہا ہے، تو اماز نہار، لیکن ہاں زینہار کا معنی دیکھیے، ہرگز، زینہار معنی ہرگز، اماز نہار لیکن ہرگز یا کبھی بھی، زینہار کا معنی کبھی بھی، اماز نہار لیکن کبھی بھی، باطفال، دیکھیے اطفال یعنی بچوں، باطفال بچوں کے ساتھ، اطفال معنی بچے اور باطفال بچوں کے ساتھ، اماز نہار باطفال لیکن کبھی بھی بچوں کے ساتھ، ہر زمانے ہرگز، ہر زمانے ہرگز، نہ گردی کا معنی مت پھرو یعنی مت گھومو، اماز نہار باطفال ہرزہ نہ گردی لیکن کبھی بھی بچوں کے ساتھ مت پھرو۔ چوں وقت عصر در رسد، وقت عصر در رسد بمسجد رفتہ بجماعت نماز کن، چوں وقت جب وقت عصر در رسد، عصر کا وقت ہو جائے یعنی پہنچ جائے، بمسجد مسجد میں، رفتہ جاؤ، بمسجد رفتہ مسجد میں جاؤ، بجماعت نماز کن بجماعت نماز پڑھو۔ بعض نماز شام خواندہ بخانہ بیا، بعض معنی پھر، نماز شام، شام کی نماز، خواندہ معنی پڑھو، بخانہ بیا گھر میں آؤ، پھر شام کی نماز پڑھ کر گھر میں آؤ، ہرچہ بروز خواندی جو کچھ بروز دن میں خواندی تم پڑھے ہو، ہرچہ بروز خواندی جو کچھ تم دن میں پڑھے ہو، بازش بخواں، باز معنی پھر، شین معنی اس کو، بازش بخواں
اس کو پھر بخاں پڑھو، بعدش بخاں اس کو پھر پڑھو، یعنی جو کچھ تم دن میں پڑھے ہو رات میں اس کو پھر پڑھو. خواندن شب بر دل نقش می شود. خواندن شب، خواندن مانے پڑھنا اور شب مانے رات. خواندن شب رات کا پڑھا یا رات کی پڑھی ہوئی چیز یا رات کا پڑھا. بر دل دل میں، نقش می شود نقش ہو جاتا ہے. بر دل یعنی دل پر نقش ہو جاتا ہے، یعنی بیٹھ جاتا ہے، یعنی یاد ہو جاتا ہے. خواندن شب بر دل نقش می شود، رات کا پڑھا ہوا دل بر بیٹھ جاتا ہے یا دل میں نقش ہو جاتا ہے. پیش از خفتن، پیش از خفتن نماز عشاء بخواں. پیش کا معنی پاس بھی آتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر پیش کا معنی پہلے کریں گے. اس کا معنی پہلے بھی آتا ہے. از خفتن، خفتن معنی سونا، از معنی سے. خفتن، از خفتن سونے سے، پیش معنی پہلے، پیش از خفتن سونے سے پہلے. نماز عشاء یعنی عشاء کی نماز بخواں پڑھو. پیش از خفتن نماز عشاء بخواں، سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھو. تاتوانی ترک نماز، نماز تاتوانی ترک نماز با جماعت مکن. تاتوانی تم سے جہاں تک ہو سکے، ترک نماز با جماعت یعنی با جماعت نماز مت چھوڑو. ترک مانے مت چھوڑو، ترک مانے چھوڑنا. ترک نماز با جماعت مکن، با جماعت نماز ترک مت کرو یا مت چھوڑو. مدرسہ تابستہ صبح وامی شود کے ساعت شش باشد. مدرسہ مانے مدرسہ، در در مانے میں تابستہ کا مانا جاڑے کے موسم، جاڑا کا موسم، ٹھنڈی کے موسم. جاڑے کے موسم میں مدرسہ، مدرسہ در تابستہ جاڑے کے موسم میں مدرسہ. صبح مانے صبح، وامی وا مانے کھلنا، وامی شود کھل جاتا ہے. کہ مانے جو کہ، ساعت مانے بجا، شش مانے چھ. ساعت شش باشد جو کہ 6 بجے ہوتے ہیں. باشد کا معنی ہوتا اور باشد یعنی ہوتے ہیں. مدرسہ در تابستہ صبح وامی شود کہ ساعت شش باشد. مدرسہ جاڑے کے موسم میں مدرسہ صبح کھل جاتا ہے جو کہ 6 بجے ہوتے ہیں. نیم روز رخصت می شود کہ ساعت 12 است. نیم روز یعنی آدھا دن، آدھے دن کا مطلب دوپہر جو آدھا دن ہوتا ہے. رخصت مانے چھٹی، می شود مانے ہوتی ہے. نیم روز رخصت می شود دوپہر میں چھٹی ہوتی ہے کہ ساعت 12 کہ مانے جو کہ ساعت 12. دیکھیے 12 مانے 12 اور ساعت مانے بجا، است مانے جو کہ 12 بجے ہیں یا 12 بجے ہوتے ہیں. آدھے دن چھٹی ہو جاتی ہے جو کہ 12 بجے ہوتے ہیں. بتابستہ نماز صبح کردہ و مدرسہ برو. معنی میں تابستہ جاڑے کے موسم میں نماز صبح کی نماز، کردہ مانے پڑھو، مدرسہ میں برو جاؤ. بتابستہ نماز صبح کردہ و مدرسہ برو، جاڑے کے موسم میں صبح کی نماز پڑھ کر مدرسے میں جاؤ. نماز پیشی کردہ تلاوت قرآن کن. نماز پیشی دیکھیے دوپہر کی نماز، یعنی دوپہر سے مراد ظہر کی نماز. کردہ مانے پڑھو، پیشی نماز پیشی کردہ ظہر کی نماز پڑھو یا ظہر کی نماز پڑھ کر، کردہ پڑھ کر. تلاوت قرآن کن، قرآن کی تلاوت کرو، یعنی ظہر کی نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کرو. دی روز، یا تو چلیے ایسا کرتے ہیں اپنا سبق یہیں ختم کرتے ہیں. اب اس کے بعد ہم یہاں سے اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.